بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ ذکر الصلاۃ یوما، کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز کا تذکرہ فرمایا. فقال، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامت، کہ جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو شخص نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی، حجت ہوں گی اور نجات ہوں گی، یعنی نجات کا سبب ہوں گی. ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، تو وہ یعنی نمازیں اس کے لیے نہ تو نور ہوں گی، نہ حجت ہوں گی اور نہ نجات ہوں گی. وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور ایسا شخص، نماز نہ پڑھنے والا شخص قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. رواہ احمد والدارمی، اس حدیث کو امام احمد اور امام دارمی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی فضیلت اور نماز نہ پڑھنے پر عذاب وعید ذکر فرمائی ہے. نماز کی حفاظت کرنے کے الفاظ ہے. نماز کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے پانچوں نمازوں کا واجب الوتر کے ساتھ، سنت مؤکدہ کے ساتھ اہتمام کرنا، اور ساری نمازوں کو وضو کے ساتھ میں وقت پر ادا کرنے کی فکر کرنا. ساری نمازوں کو نماز کے فرائض، واجبات، سنت، مستحب، ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے جو شخص ان نمازوں کا اہتمام کرے گا تو ایسی نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی. نور ہوں گی کا کیا مطلب؟ قیامت میں بندے کو نور کی ضرورت پیش آئے گی. جب سارا اندھیرا ہوگا، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، تو اس وقت میں نور کی ضرورت پڑے گی، تو نمازیں وہ نور اور روشنی کا کام دیں گی. نماز اس کے لیے حجت ہوگی، حجت ہوگی، دلیل ہوگی. مانے قیامت کے دن جب بندے کے مسئلے پریشان کن حالات میں ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ساری 5 نمازوں کا اہتمام کرنے والا سارے گناہوں سے پاک ہو، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں اچھی طرح پڑھ تو رہا ہے، تقوی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ میں، مگر نمازوں کے علاوہ اوقات میں گناہ کبیرہ بھی اس سے ہو رہے ہیں. تو جو بندہ نمازوں کو اتنا خشوع و خضوع، سنت اور آداب کے لحاظ کے ساتھ پڑھے گا، اگر اس کے علاوہ ٹائمنگ میں اس سے کچھ گناہ کبیرہ ہو گئے تھے اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، پھر وہ ایمان پر مرا بھی تھا، تو اب اس کے لیے قیامت میں فیصلے ہو رہے ہیں کہ اب اس کے لیے نمازوں کا خیال کر کے جنت میں ڈال دیا جائے، یا گناہ کبیرہ کا خیال کر کے گناہ کبیرہ دیکھ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے. فیصلے ہو رہے ہوں گے. تو اس وقت میں نماز اس کے حق میں لڑے گی، اس وقت میں نماز اس کے حق میں حجت بنے گی. نماز گویا کہ سفارش کرے گی اس کے لیے کہ یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا خشوع و خضوع کے ساتھ میں، مکمل شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں، تو وہ نمازیں اس کے لیے اس وقت میں حجت بنیں گی، دلیل بنیں گی. گویا کہ بندے کی جانب سے وہ دفاع کریں گی کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، جنت کے اندر ڈالا جائے. پھر فرمایا وہ نجات بھی ہوں گی، مانے اس کو نجات کا سبب بھی بنے گی، جہنم سے نجات ملے گی اور اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا. مگر ویسا نمازیں پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی فجر کی نماز پڑھ لی، کبھی ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے نمازوں کا، کوئی اہتمام نہیں ہے. تو ایسے شخص کا مسئلہ، اس کا ایمان پر مرنا ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. پہلی بات، کس حالت پر مرے گا وہ نہیں پتا ہے، کیونکہ اگر پریکٹیکلی زندگی ہماری حیات کی کافروں جیسی ہوگی تو اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان کفر پہ مر جائے. تو اگر نمازوں کا اہتمام ہوگا، نماز والی، اعمال والی، ایمان والی موت ملے گی، پھر ویسے ہی اٹھایا بھی جائے گا، نجات بھی ہوگی. ایک آدھ مرتبہ کبھی پڑھ لیا وہ کافی نہیں ہے. 5 نمازیں واجب الوتر، سنت مؤکدہ،
پھر شریعت کی تعلیم کے مطابق ان نمازوں کو انجام دینا چاہیے. نفل نمازیں نہیں پڑھتا ہے بندہ تو خیر وہ اس کا اپنا ہے مسئلہ. نفل نمازیں پڑھتا ہے تو ثواب ہے, نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پڑھ لے بہت اچھی بات ہے. مگر فرض نمازیں نہیں پڑھے گا, واجب نہیں پڑھے گا, سنت مؤکدہ نہیں پڑھے گا, تو اس کے بارے میں پوچھ ہے, اس کے بارے میں عذاب بھی ہے. تو خیر پھر اگلے ٹکڑے میں فرمایا کہ جو بندہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے, نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے, بولے بات سمجھ رہے نا, نماز نہیں پڑھتا ہے, نہیں فرمائے کبھی کبھی پڑھ رہا تھا, ٹائم پہ نہیں پڑھ رہا, ہمیشہ نمازیں قضا کر رہا ڈیلی. کیا بولے تو بھئی میرا مسئلہ ہے آفس کا, میں آفس میں نمازیں نہیں پڑھتا, ڈیلی نمازیں چھوڑ دے رہا, فجر ظہر عصر مغرب ڈیلی چھوڑ رہا, ڈیلی قضا کر رہا نمازیں ڈیلی. پڑھ لے رہا غنیمت ہے, وہ تو ٹھیک ہے پڑھ لے رہا, مگر ایسی نمازیں اس کے لیے یہ فضیلت والی نہیں بنے گی. یہ فضیلت والی, ساری فضیلتیں ملنے کے لیے نمازوں کو ٹائم پہ پڑھنا بھی ضروری ہے. کیا کرنا بھائی, ایک آدھ مرتبہ کبھی چھوٹ گئی, ایک آدھ مرتبہ پریشانی ہو گئی, وہ الگ بات ہے, لیکن معمول روٹین بنا لیے ٹیوشن پڑھنا ہے مغرب کے ٹائم پہ, چنانچہ ڈیلی مغرب کی نماز چھوڑ رہے ہیں ٹیوشن کے بہانے. ایسے نہیں چلے گا کام, کچھ تو اس کا راستہ بنانا پڑے گا, کیونکہ اصل چیز ہے نمازوں کا اہتمام. ٹائمنگ ویسی سیٹ کریں, نمازوں کے بیچ میں کی ٹائمنگ ٹیوشن کے لیے سیٹ کریں. جاب کا مسئلہ آ گیا, وہاں کوئی راستہ نکالے. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, ہماری بول چال اچھی ہوگی, ہمارے اگر غیر مسلم ساتھی رہتے ہیں وہاں پر, ہمارے ان کے ساتھ اخلاق بیہیویئر برتاؤ اچھا ہوگا, ان کو بھی ہماری نماز سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہم مسلمان ہی نہیں دکھ رہے, پھر اس کو کبھی پوچھ رہے نماز کا ٹائم دے دو تو اس کو بھی اعتراض ہوگا. مسلمان دکھیں, اخلاق بتائیں, اللہ راستے بنائیں گے. تو خیر عذاب یہ ذکر فرمایا, جو شخص نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے, نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے, کہ اس کو قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کیا مطلب؟ قارون ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بڑے خزانے سے نوازا تھا. خزانے کی چکر میں وہ کفر میں مبتلا ہو گیا, غرور میں مبتلا ہو گیا, وہ بڑائی کے اندر ایسا آ گیا کہ وہ اللہ کا انکار اور مال کے اقرار میں اسی حالت میں زمین کے اندر دھسا دیا گیا, خزانوں سمیت کفر پر مرا. فرعون کا تو قصہ بچے بچے کو پتا ہے. حامان فرعون کا وزیر کافر. ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کافر. مطلب ایسے لوگوں کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا, مانے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, نجات کا سبب کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بھائی نماز اسلام کا بڑا اہم حکم ہے. بندہ یہ ایک کام کر لے, باقی ساری زندگی انشاءاللہ اس کی آہستہ آہستہ بہتر ہوگی. مگر یہ ہر مسلمان مرد اور عورت میں ہونا چاہیے, چاہے وہ دینی حلیہ رکھتا ہو, چاہے وہ دنیاوی حلیہ رکھتا ہو. اس کی ایجوکیشن کیا ہے ان سے, اس کی جاب کیا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز زندگی میں ہو, حلیہ پورا سنت کے مطابق ہے, سر سے پیر تک, نماز نہیں ہے, بے فائدہ ہے, بے مطلب ہے, کوئی کام کا نہیں ہے اس کا حلیہ. کوئی شخص حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن نمازیں بڑے خوش و خضوع سے پڑھتا ہے, پوری نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, بڑا کامیاب شخص ہے. تو نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. تو بھائی آج کے درس حدیث کا مقصود یہی ہے کہ ہم نمازوں کی حفاظت کریں, مانے ساری نمازیں اچھی طرح پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ میں پڑھیں. کبھی ایک آدھ مرتبہ آگے پیچھے ہو گیا تو وہ تو اللہ خود بھی معاف کرنے والے ہیں. تو کرتے ہیں نا ارادہ انشاءاللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے, آپ کو, سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.